اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فبعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ۔ امام علی علیہ السلام اور قرآن کے موضوع پر ہم نے یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں شہادت علی علیہ السلام کی مناسبت سے ہم نے مولا کی دو وصیتیں شامل کی کہ ان کے اندر بھی جو کچھ تھا قرآن کی تعلیمات پر ہی مشتمل تھا، اور آپ جب مولا علی علیہ السلام کے فرامین کو نہج البلاغہ میں دیکھیں گے، پڑھیں گے خود سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔ آج کا جو خطبہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے والی جو نہج البلاغہ ہے اس کی ترتیب کے مطابق اس خطبے کا نمبر 145 ہے، 145۔ ممکن ہے دیگر کتابوں میں ترتیب میں کچھ فرق ہو، اور یہ جو میرے سامنے نہج البلاغہ عربی زبان میں شیخ محمد عبدہ رئیس جامعۃ الازہر ان کے حاشیے والی نہج البلاغہ ہے، اس میں اس کا نمبر 140 ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو بھی کتاب ہو، عنوان اس خطبے کا اگر آپ عربی زبان کی فہرست دیکھیں گے تو وہاں پر الغایۃ من البعثہ، یعنی بعثت کا ہدف، بعثت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی رسول بنا کر اللہ نے جو ان کو بھیجا اس کا مقصد کیا تھا۔ بعثت کا معنی ہوتا ہے اٹھان، بعثت کا معنی ہوتا ہے ایک جیسے کوئی چیز بھڑک اٹھتی ہے اور پھر اٹھان لیتی ہے۔ قرآن کریم نے قیامت کے دن مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے والے دن کو بھی یوم البعث کہا ہے، یعنی دوبارہ وہ کہ جو مر گیا تھا دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، دوبارہ اٹھان، دوبارہ اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے۔ بس بعثت انبیاء کیا ہے کہ جب معاشرے مردہ ہو جائیں، معاشرے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر شیطان کے افکار اور نظریات کے آگے سر جھکا چکے ہوں، تو اللہ اس مردہ معاشرے کو، اس مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے نمائندے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیں اور اللہ سے جوڑ دیں اللہ کے بندوں کو۔ مولا علی علیہ السلام نے اس خطبے میں بعثت کس لیے وجود میں آتی ہے
رسول اللہ کی بعثت کو بالخصوص بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ رسول اللہ کے ساتھ قرآن کریم جڑا ہوا ہے، قرآن کریم کے بارے میں مولا نے وضاحت فرمائی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں، اور پھر خبردار کیا ہے لوگوں کو کہ جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد ایک بڑا خطرناک زمانہ تم پر آئے گا جس میں جدھر نظر اٹھاؤ گے باطل ہی باطل کثرت کے ساتھ تمہیں نظر آئے گا۔ ضروری نہیں کہ تم اسے باطل سمجھو، لیکن مولا فرما رہے ہیں اس میں کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہوگا، جس کی کثرت دکھائی دے رہی ہوگی، وہ باطل ہوگا، اور جو سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہوگی اس زمانے میں وہ حق ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ مولا کائنات اس خطبے میں بیان فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے بھی اور خود نہج البلاغہ میں اس کو پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تاکہ آپ کو یہ عادت پڑے کہ صرف سنی سنائی بات پر نہیں چلنا، بلکہ اگر قرآن کی آیت کوئی کسی بیان کرنے والے نے آپ کو بیان کی ہے، یا اہل بیت اطہار میں سے علیہم الصلاۃ والسلام کسی کا فرمان آپ کو بیان کیا ہے، آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ آپ، آج کمپیوٹر کا دور ہے، اتنا مشکل معاملہ نہیں رہ گیا۔ خاص طور پہ میں عرض کروں، قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ بھی جسے کہا جاتا ہے، اس سے تو اتنا مانوس ہونا چاہیے ایک مومن کو کہ جب یہاں سے کوئی بات اسے بیان کی جائے، اور اگر وہ بات نہ ہو تو بھی اس کو پتہ چل جائے، اور اگر وہ بات ہو تو بھی اسے پتہ چل جائے، یا کم از کم خود جا کر دیکھے۔ جب آپ خود جا کر دیکھنا شروع کریں گے قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیرا پھیری بھی ہوتی ہے، قرآن کا نام لے کر بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے، اور نہج البلاغہ کا نام لے کر بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے، اور دیگر چیزوں کا نام لے کر بھی ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ ہیرا پھیری سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو خود پڑھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر توکل کریں، اور یہ جو پڑھ کے سنانے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ آ جائے گا اور ان کو کچھ اور سمجھ آتا ہے۔ آپ پڑھیں، اگر آپ کو بیان کرنے والے کی بات، مثلا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیں، اگر آپ کو میری بیان کردہ بات اور نہج البلاغہ میں جو لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں فرق لگتا ہے تو مجھے سوال لکھ کے بھیجیے اور کہیے کہ حیدر نقوی صاحب، نہج البلاغہ میں تو یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ نے بیان کیا، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ نے بیان کیا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں ایسا فارمولہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دین کے بارے میں آپ کو، آپ کی عقل کو بہت طاقتور بنا دے گا، اور وہ جو بدترین فتنہ ہے دین کے بارے میں، بغیر سوچے سمجھے سن سنا کے قبول کرنا، اس فتنے سے آپ بچ جائیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے مسلک میں بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید سے بنائے ہوئے عقائد قبول ہیں، تو پھر دوسرے مسالک کے لوگوں کے اسی روش سے بنائے ہوئے عقائد وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو سب کے اعمال کے وزن برابر تولے گا، وہ دیکھے گا اس کے تولنے کا نظام اندھوں کو اور آنکھوں والوں کو الگ الگ کرے گا۔ ایمان وہ قابل قبول ہے، عقائد وہ قابل قبول ہے جو شعور اور بصیرت اور دلیل پر مبنی ہو،
اور وہ دلیل یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، ہمارے باپ دادا اور ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اس لیے ہم نے عقیدہ بنا، یہ قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اصول دین میں تقلید جائز ہی نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ کوئی بات مان لینا، اس کو عقیدہ بنا لینا۔ اگر آپ اس مسئلے پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے یہ جو اندھے متعصب نفرتوں کے بھرے ہوئے فرقہ باز لوگ نظر آتے ہیں آپ کو مسالک میں، یہ وہی اندھے عقائد بنانے والوں کی قسم ہے۔ ان کو قرآن بھی وہی پتہ ہوتا ہے جو ان کے مولانا نے بتایا ہوتا ہے، ان کو حدیث بھی وہی پتہ ہوتی ہے جو ان کے مولانا نے بتائی ہوتی ہے، جو معنی اور جو ترجمہ اس نے کر کے بتایا ہوتا ہے، خود نہیں دیکھتے، خود دیکھتے تو اتنی نفرتوں سے بھرے نہ ہوتے۔ رحمت للعالمین رسول جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے اللہ نے ہر ایک کا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی طرح رحمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے، تڑپ رہے ہوتے دوسروں کی نجات کے لیے۔ یہ ان کا نفرت سے بھرے ہونا اور منہ سے آگ اگلنا، چاہے علماء کی شکل میں ہو چاہے ان کے پیروکاروں کی شکل میں ہو، تعصب کے بھرے ہوئے لوگ کسی بھی مسلک سے ہوں، ہمارے اندر ہو یا دوسروں کے اندر ہو، یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کی غلط باتیں قرآن میں بتاتا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو، تو وہاں پہ اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم سے پہلوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، تم کہہ رہے ہو اپنے باپ دادا کی روش پہ چلیں گے، تم سے پہلے جاہلوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تمہارے مزاج اور تمہارے دل، تمہارے انداز ایک دوسرے سے ملتے جلتے، تم وہی گروپ ہو، صرف زمانہ بدل گیا ہے، مزاج وہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اسی گندے مزاج کا بندہ اس مسلک میں ہو اور اسی مزاج کا بندہ دوسرے مسلک میں۔ یہ دونوں اندھے کو آپ کیا دکھائیں گے جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو جائے کہ میں اندھا ہوں اور میں نے اللہ کی کتاب سے اپنے اندھے پن کو دور کرنا ہے۔ یہ ایک آدھا کام کر کے اس میں جذبات دکھا کر جنت میں جانے کے طلبگار ہیں، یہ سارا دین نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے گھروں میں بھی یہ بد اخلاق ہوتے ہیں، چونکہ بد اخلاق ہے، ان کا دین بھی ان کو لگتا ہے دین وہ اچھا ہے جس میں لڑا جائے اور مار پیٹ کی جائے اور بدتمیزی اور گندی زبان استعمال کی جائے، وہ دین ہے، چونکہ اپنے مزاج کے ساتھ دین کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بد مزاج آدمی کو جب نرمی کا کہا جاتا ہے اس کو مزہ ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے یہ والا دین تو میرے مزاج کا ہی نہیں۔ بد اخلاق لوگ کیسے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنائیں گے؟ نفرتوں سے بھرے ہوئے لوگ کیسے رسول اللہ کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں گے؟ عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، تب یہ کام کرتے۔ تو میں عرض کروں کہ اس میں جو بات ہونے جا رہی ہے اس خطبے میں، کہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں مقدماتی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے عاقلانہ مزاج چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے عقل دی ہے، اگر تو عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو جانور ہے، جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو میں نے عقل دی نہیں۔ تو کیوں اندھوں کی طرح سنی سنائی پہ چل پڑتا ہے جبکہ میں نے قرآن جیسی کتاب تجھے دی ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کے نزول کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اس پہ خوشیاں مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن کے نزول پر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ تم اللہ نے کیا چیز تمہیں دے دی ہے؟ کہاں ہے؟ جو کل حزب بما لدیہم فرحون، صدق اللہ۔
سچ کہا اللہ نے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے، جنت کی سیٹ بک کروا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیسے اسلام کو ہم لوگوں نے دنیا کے سامنے آج رسوا کر دیا۔ ہماری حرکتیں رسوا ہیں، اسلام رسوا نہیں ہے، ہم رسوا ہیں۔ ہمارے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو گئی اللہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے ہدیے کو جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی۔ ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم کو ہم نے تورات دی تھی، ان کو ہم نے تورات اٹھوائی تھی کہ اسے اٹھا لو، اسے پکڑ لو مضبوطی سے، انہوں نے نہیں اٹھائی، گدھے ہیں وہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، جن کو تورات دی گئی تھی، اٹھوائی گئی تھی، انہوں نے نہیں اٹھائی، اس قوم کی مثال، ان لوگوں کی مثال کمثل الحمار، گدھے میں کبھی عقل دیکھی ہے؟ گدھے کی تو مثال ہی بے وقوفی اور حماقت کے طور پہ دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے جب کسی کو کہنا بہت ہی بے وقوف ہے، کہتے ہیں گدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا حقیقی تصویر دکھانے کی لوگوں کو، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مزاج کس کا مزاج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب کسی قوم کو میں دوں اور وہ اس کتاب کا اس کی قدر نہ کرے، گدھے۔ انسان دکھائی دیتے، جیسے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ اسی نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو مولا فرماتے ہیں تمہاری شکلیں مردوں والی ہیں، تم مرد ہو نہیں، دکھنے میں مرد لگتے ہو، اصل میں نامرد ہو تم۔ مرد تو شجاعت والا ہوتا ہے، مرد تو احساس ذمہ داری والا ہوتا ہے، مرد تو میدان میں نکلنے والا ہوتا ہے، تم نامرد ہو، تمہاری شکلیں دیکھنے والے کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ تم مرد ہو۔ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ شعور اور بصیرت والا ایمان قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، سنا سنایا ایمان بہت خطرناک ہے۔ یہ جو آپ اندھے آپس میں لڑتے ہوئے فرقہ پرست دیکھتے ہیں، جس بھی مسلک کے ہوں، یہ نیچرل نتیجہ ہے اندھی تقلید کا۔ لکیر کے فقیر، انہیں نہیں پتا، انہیں قرآن کی آیت دکھاؤ، کہتے بزرگ نے یوں کہا ہے۔ وہ تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ آپ سروے کر لیں مختلف مسالک میں جا کر، بزرگ پرستی ہے، دلیل پرستی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم دلیل پہ چلتے ہیں، لیکن جہاں پہ دلیل کوئی اور قرآن حدیث سے صحیح دلیل دے دے، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو زیادہ بہتر پتا تھا تم سے۔ اور قرآن کی وہی آیت کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہم اس پہ چلیں گے۔ مزاج وہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے اور اپنے مشرک آباء و اجداد کی والی روش پہ چلیں گے، اور آج اس روش والا بندہ کیا کہتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کہتا ہے اس کو جب قرآن پیش کیا جائے تو کیا کہے گا؟ کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں جو اس آیت کے بارے میں ہمارے بزرگ نے کہا ہے وہ مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے، چاہے وہ بات بالکل واضح ہو اور بزرگ کو سمجھ نہ لگی ہو۔ آپ مختلف مسالک کے بزرگان کی مثلا پڑھے جا کر تفسیر، جس مسلک کی آپ تفسیر پڑھیں گے لگتا ہے اللہ کا اسی مسلک سے تعلق ہے۔ اللہ نے تو دین اسلام دیا ہے، اللہ نے تھوڑی فرقے بنائے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ساری انسانیت کے لیے میرا پیغام ہے۔ جو اس دین کے ٹکڑے کیے ہیں بعد میں لوگوں نے،
اور جو اندھے ان کے پیچھے چل پڑے اس نے امت کی یہ حالت کی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی انسان اپنے ذہن کو سادہ کر کے اللہ کی کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھے، دیکھے گا اللہ نے کیا کہا اور معاشرہ، یہ امت کہاں کھڑی ہوئی، اور اس کو پھر سمجھ آئے گا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹکڑے کے پاس جو کچھ ہے دین کا حصہ جو کاٹ کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اپنے لیے پسند کر لیا، اس پہ خوش ہے اور دوسروں کو سمجھتا ہے جاہل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ جو میں نے یہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آپ اپنے عقل اور شعور اور بصیرت پر پیش کیجئے، ضروری نہیں کہ مجھ سے آپ اتفاق کریں۔ اللہ وہ بات آپ سے قبول کرے گا جو آپ نے بصیرت سے مانی ہوگی، جو آپ نے اندھا دھن مان لی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کہے گا اگر میں تمہاری قبول کروں تو وہ دوسرے مسلک اور دوسرے دین والے کی قبول کیوں نہ کروں؟ تم بھی اندھے وہ بھی اندھا، وہ بھی بزرگ پرست تم بھی بزرگ پرست، فرق کیا ہے؟ اگر تمہیں چھوڑ دوں تو اس کو کیوں پکڑوں؟ میں تو اس کا بھی خالق ہوں، اس دوسرے مسلک میں، اس دوسرے دین میں نے اسے پیدا کیا تھا، اس نے تو نہیں چوز کیا تھا۔ میں تو اس سے بھی شعور کا طلبگار تھا، اس کو بھی عقل دی تھی، تجھ سے بھی میں شعور کا طلبگار تھا، تم نے شعور کیوں نہیں استعمال کیا؟ تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ تم نے کیوں وہاں پر دین سیکھنے کی وہ روش اختیار کی جو نہ میں نے بتائی قرآن میں، نہ میرے رسول نے بتائی، نہ میرے رسول کی اہل بیت نے بتائی؟ تم نے کہاں سے نکالی؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، سنا سنایا دین نہیں ہے۔ جو سن کے آتا ہے سن کے نکل بھی جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہاں کھڑا ہوں، سمجھتا ہے میں بڑا دیندار ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ مقدس ہستیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ آپ کو گمراہ سمجھیں گے، جو آپ اس کو دعوت توحید دیں گے وہ کہیں گے تو گمراہ ہے۔ ہمیں جو معرفت ہے اس ہستی کی کسی اور کو معرفت ہے ہی نہیں، ہمیں جو راز پتہ چل گیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اندھے ایسے ہوتے، لکیر کے فقیر، عقل استعمال نہ کرنے والے اور فوراً لڑ پڑنے والے، بد زبانی بدتمیزی کرنے والے، یہ اللہ رسول اور اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے والے نہیں ہوتے، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ پر واضح ہو جائے گا، جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ واضح ہے۔ اور قرآن کی آیات، متن قرآن اصل ہے، یاد رکھیے۔ جب آپ متن قرآن سے پہلے مانوس ہو جائیں گے، وہاں سے جو بات سمجھیں گے، قرآن کا متن آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کسی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر کرنے والے نے صحیح تفسیر کی ہے یا اپنے پہلے کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے قرآن کی آیت کو اپنے نظریے پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو یہ بات کون بتائے گا؟ قرآن کا ٹیکسٹ بتائے گا، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کس مسلک والے نے اس آیت میں چیٹنگ کی ہے، کس والے نے نہیں کی۔ اللہ سے بڑھ کر کون بات کو بیان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ غور کیجئے گا ان باتوں پر، اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے ان باتوں میں کوئی بات غلط کی ہے، میری اصلاح کیجئے۔ نمبر، یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے نیچے نمبر آپ کو مل جائے گا، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ میسج کیجئے۔ کمنٹس میں بھی آپ سوال لکھ سکتے ہیں، سوال کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور اگر غلطی ہوگی تو اپنی اصلاح کر لیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس بابرکت خطبے کا، جس کا نمبر 145 ہے۔ اردو ترجمے میں جو اس کا عنوان لکھا گیا ہے، علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے یہ عنوان دیا ہے بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض و غایت۔
کیوں اللہ نے اپنے اس نبی کو مبعوث فرمایا؟ اور اس زمانے کی حالت کہ جب لوگ قرآن سے منحرف ہو جائیں گے، قرآن سے منحرف ہو جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے یعنی ہو سکتا ہے ہاتھ میں پکڑا ہو سکتا ہے مسجد میں پڑھا ہو سکتا ہے بڑی تلاوت ہو رہی ہو قبرستانوں میں اور ختم وغیرہ کی مجالس میں، اور مجالس سے مولانا کی تقریر سے پہلے مجمع جمع کرنے کے لیے ہو سکتا ہے بڑی تلاوت ہو رہی ہو، لیکن جس لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ صرف وہ بات نہیں ہوگی جو قرآن جس کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، باقی قرآن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے، کیا کچھ کر رہے ہوں گے، وہ نہیں کر رہے ہوں گے جس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اور حق کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے، وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ اس نہج البلاغہ کے خطبے کی روایت کے مطابق مولا فرماتے فبعث محمدن، یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آیا، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ نہج البلاغہ میں جو خطبات لیے گئے یہ اکثر مکمل خطبات نہیں ہیں، چونکہ یہ مختلف جگہوں سے جو اصل کتابیں ہیں وہاں سے سید شریف رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مولا کے کلام کے اقتباس، ایکسٹریکٹ جمع کر کے تو ان کو ان 3 حصوں میں جمع کیا اور اس کو نہج البلاغہ کا عنوان دے دیا۔ نہج البلاغہ کے اندر جتنے بھی فرامین ہیں ان کے ریفرنس کی کتابیں اور وہاں سے یہ نہج البلاغہ لی گئی ہے، اور یہ خطبات، یہ خطوط، مکتوبات اور کلمات قصار جسے حکمتیں بھی کہا جاتا ہے، مختصر فرامین مولا کے آخری حصہ جو نہج البلاغہ کا ہے، یہ کہاں سے لیے گئے، اس پر باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھی گئیں جس میں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ خطبات، یہ مکتوبات، یہ فرامین، ان کا ریفرنس کیا ہے، اصل کتابیں کون سی ہیں، اور ان میں بہت ساری کتابیں مکتب اہل بیت کی بھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں برادران اہل سنت کی جو کتابیں ہیں وہ بھی نہج البلاغہ کے ریفرنس ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ جو کتاب میرے پاس ہے، اوپر لکھا ہوا ہے الامام محمد عبدہ، یہ مصر کی جامعۃ الازہر کے رئیس تھے اور سربراہ تھے، اور ان کو جب اس کتاب کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور پھر خود سے نیچے اس کا حاشیہ، اس کے الفاظ کے معنی وہ لکھے، اور یہ کتاب چھپی۔ جو ذرا تعصبات سے دور ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انہی کے لیے راستہ کھولتا ہے، جو تعصب میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ شیعوں کی کتاب ہے لہذا نہیں پڑھنی، کیونکہ سنیوں کی کتاب ہے لہذا نہیں پڑھنی، فی امان اللہ، تعصب، اندھا تعصب۔ فبعث، چونکہ یہ خطبہ پیچھے بھی ہے لیکن سید رضی نے یہاں سے نہج البلاغہ کا حصہ بنایا اس کو۔ فبعث محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق لیخرج عبادہ من عبادت الاوثان الى عبادتہ۔ ترجمہ اس طرح سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بعثت فرمائی، یعنی بھیجا۔ بعثت کا معنی میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ کیوں بھیجا؟ غایت کیا تھی، غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ لیخرج، تاکہ نکالے، اس طرح سے ترجمہ ہے، تاکہ اس کے بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں کو اس کا رسول محکم اور واضح قرآن کے ذریعے بتوں کی پرستش سے
خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال کر لے جائے۔ اس لیے بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو، اور اس کو ہتھیار کیا دیا؟ قرآن، جو افکار میں زلزلے برپا کر دے، جو سابقہ عقائد و افکار و خرافات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ جب اس قرآن کو کوئی انسان اپنے دماغ میں گھسنے کی اجازت دے دے، جو اجازت ہی نہ دے وہی متعصب عقل کا اندھا، اس کی بات اور ہے۔ کافروں کی چند اقسام ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل حق ہے، بڑا تیز ہوتا ہے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اتنے زیادہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں سابقہ گندے نظام سے کہ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے اگر اس کو مان لیا، لہذا کرو پروپیگنڈا اس کے خلاف، اور عوام کے جو بھیڑ بکریوں کی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا بیڑا غرق کرو، کیونکہ اگر عوام نے اس کی بات سننا شروع کر دی تو ہمارا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ ہم جو تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں خراب کر دے گا، ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کافر دیدہ دانستہ حق کی مخالفت کرنے والا اپنے مفادات کی وجہ سے، اور دوسرا کافر کون سا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے بات کو میں نے نہیں ماننی، میں نے نہیں سننی، جس کے دماغ میں ایسا زہر پروپیگنڈے کا بھرا گیا ہو وہ سنے ہی نہ۔ جیسے مکہ والے رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس جادو کرتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ عقل کے اندھے جو ہوتے تھے کہتے تھے اچھا شکر ہے تم نے بتا دیا، ہم پر جادو نہیں ہو گیا، اور رسول اللہ کو دور سے گزر جاتے تھے۔ مزاج میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں آپ کو ہر قسم کے مزاج مل جائیں گے، ہر مسلک میں آپ کو اندھے اور آنکھوں والے مل جائیں گے۔ اندھے اگر مولا علی علیہ السلام کی فوج میں بھی ہو، اندھے ہی ہوتے ہیں، مولا کو نقصان ہی پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں شامل اندھوں نے بظاہر بڑے متدین، بڑے قاری قرآن، عقل کے اندھے، فہم نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ کتنی بڑی خیانت کی ان عقل کے اندھوں نے جنگ صفین میں، دھوکہ کھا گئے، نیزوں پہ قرآن چڑھایا دھوکے بازوں نے، اور انہوں نے دھوکہ دیا اور یہ دھوکہ کھا گئے۔ عقل کے اندھے۔ دیندار سے زیادہ اہم ہے دین فہم ہونا، دین سمجھنے والا ہونا۔ توجہ کیجیے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ لیخرج، تاکہ وہ نکالے، خارج کرے، عبادہ، اس کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، من عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے نکالے باہر، اس قید خانے سے، اس پستی سے نکالے باہر۔ کدھر لے کر جائے؟ الی عبادتہ، اس اللہ کی عبادت کی طرف۔ ومن، اور صرف عبادتوں کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ویسے بہت توحید کرتے ہیں، لیکن جو آج کے عملی اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ یاریاں ہیں ان کی، یا ان کے سرداروں کی یاریاں ہیں، ان کے حکمرانوں کی۔ لہذا اگلا جملہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، باہر نکل کے ابلیس کے چیلوں کی اطاعت کرنی ہے، نہ، یہ عبادت توحید در عبادت، یہ بنیاد ہے کہ توحید در ہر شے، قانون بھی اسی کا جس کی عبادت، کسی اور کا قانون نہیں۔ زندگی کا مقصد بھی وہی بتائے گا جس کی عبادت کر رہا ہوں، نہ کہ عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، عمرے کرتا ہوں، حجیں کرتا ہوں، زیارتیں کرتا ہوں، اور زندگی کا نظریہ میں مغرب سے لیتا ہوں،
ویسٹرن سکولرز سے میں لیتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں بڑا سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوں، میں نے دونوں سائیڈیں فٹ رکھی ہوئی ہیں۔ تیری ایک سائیڈ بھی فٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی فٹ ہے۔ اصل میں تو جس نظریے پر زندگی گزار رہا ہے وہ اس پر آپ کا ایمان ہے۔ ادھر تو آپ نے گولی کرائی ہوئی ہے، ادھر تو آپ نے ایک سیف سائیڈ رکھی ہے کہ اگر کہیں مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو یہ دین کا جو میں نے نمازیں پڑھی مجھے بچا لیں گی۔ اس دین کا زندگی پہ اثر نہیں ہے، زندگی پہ شیطان کا اثر ہے۔ وَمِن طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اس لیے بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو کہ اللہ کے بندوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ کے پہلے ہی جملے سے مکے کے مکار سردار یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف یہ ایک جو کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ فقط جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے سابقہ نظام کی جڑ کاٹ کے رکھ دینے کا پیغام ہے۔ مکار بڑے تیز ہوتے ہیں، دنیا کے جنہوں نے اقتدار ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں وہ بہت مکار ہوتے ہیں۔ عوام کو تو انہوں نے جس طرح دھوکہ دیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نا کسی شخص کو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو ہمارا سسٹم خراب ہو جائے گا، پھر فوراً اس کی مخالفت، اس پر تہمت، اس کو برے برے القاب، برے برے نام، اور عوام کو اس کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش۔ یہ جادوگر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلان ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے۔ یہ وہ القاب ہے جو قرآن نے بتایا رسول اللہ کو دیے جاتے تھے۔ سمجھنے والی عقلیں، استعمال ہونے والی عقلیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ کیسے کریں گے رسول اللہ؟ کیا چیز دی اللہ نے اپنے رسول کو؟ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ، ایک قرآن کے ذریعے، ایک قرآن کے ذریعے۔ اس قرآن کی صفت کیا ہے؟ مولا کے الفاظ سے سنیے۔ اللہ نے تو اپنی کتاب کی تعریفیں کہ یہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے تو نصیحتیں کر دی، اب جو کہتے ہیں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی گرفت میں تو آئیں گے قیامت کے دن۔ اب ذرا اگر مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ذرا مولا علی کے الفاظ بھی سن لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مولا علی بھی ان لوگوں کو کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ بِقُرْآنٍ، اللہ نے اپنے رسول کو اس کام کے لیے ایک قرآن دیا، ایک قرآن کے ذریعے کہ جس کی صفت کیا ہے؟ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، دو صفات بتائی۔ قد، جس کو بے شک، یقیناً اللہ نے کیا کیا؟ بَيَّنَهُ، اسے بیان فرما دیا۔ بیّنہ عربی زبان میں تبیین، یعنی کھول کر، روشن کر کے جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پزل اور کوڈ نہیں نازل کیا اللہ نے، جیسے اخباروں میں آ رہے ہوتے ہیں کراس ورڈ پزلز، کچھ لوگ قرآن کو ایسے بیان کرتے اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو نامراد ہے، اللہ نے تو جو لفظ استعمال کیا وہی اصلی مراد ہے، تو کہاں سے مرادیں نکال رہا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ توجہ فرما رہے، اصل معنی وہی ہوتا ہے، ورنہ اللہ وہ لفظ استعمال نہ کرتا جو تم مراد کہہ رہے ہیں، اللہ وہ استعمال کرتا۔ اللہ بندوں کو ہدایت کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے؟ اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ لفظ اور لکھا ہوا ہے اور عربی میں اس کا معنی اور ہے اور اللہ کی مراد کچھ اور ہے، یہ تم نے اللہ کی بے قدری کی ہے۔ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ، تبیین کرنا یعنی بیان کر دینا کھول کر۔ کوڈ میں بیان ہوتا ہے، کوڈ تو ہوتا ہے اس لیے کہ جس کو کوڈ پتہ ہے اس کو سمجھ آئے، باقی دنیا کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نے قرآن اس طرح نازل کیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جب قرآن میں سے اپنی
جو چیزیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں ملتی، پھر وہ کہتے ہیں یہ کوڈ ہے، چونکہ اس کو انکار تو نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے تو دین سے خارج ہو جائیں گے۔ تو مختلف پھر شیطان نے طول تاریخ میں مکر کیے، بعض دفعہ اہل بیت اطہار کے نام پر ایسی روایتیں بیچ میں شامل کر دی کہ جن کو پڑھنے کے بعد لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ اہل بیت کیسے کہہ سکتے ہیں جب مولا یہ فرما رہے ہیں مثال کے طور پر؟ اور اگر آپ کہیں یہ بھی تو حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے یہ غلط، تو میں عرض کروں گا قرآن تو معیار ہے، قرآن مجید تو معیار ہے، اور اگر قرآن جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسلام کا، ختم ہو گیا، گارنٹیڈ چیز کوئی نہیں بچی جو یہ کہتا ہے قرآن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے تو کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، شرک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، معاشرے میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے، اور کیسا انقلاب تھا وہ۔ آج میں اور آپ جو مسلمان بن کے بیٹھے اس انقلاب کے اثرات ہیں، اور وہ اس انقلاب کا سلیبس کیا تھا، اس انقلاب کے اندر طاقت بھرنے والی چیز کیا تھی؟ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے قد بَيَّنَهُ، جس کو بے شک اللہ نے بیان کر دیا ہے، وَأَحْكَمَهُ، اور اس کو محکم بنا دیا ہے، پکا کر دیا ہے، جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، وہ محکم ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں کچھ جہلا کہتے ہیں قرآن کے تو 50 ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا معنی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ آپ تصور کریں اگر قرآن کا ہر لفظ پڑھتے وقت 50 معنی ہو سکتے ہیں اس کے، تو یہ کتاب ایسی دنیا میں اتنی نہ سمجھ میں آنے والی کتاب کون سی رہ جائے گی؟ اس کو کسی کو پڑھنے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے، سوال آنے چاہیے، آپ سوال پوچھیں، مسئلہ حل کریں، توجہ کیجیے۔ تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے، محکم احکمہ بینہ، ترجمہ انہوں نے کیا ہے علامہ مفتی جعفر حسین نے، واضح قرآن کے ذریعے۔ کس چیز کو واضح کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی آیات کو فرمایا آیات بینات، میرے قرآن کی روشن آیات، تلک آیات الکتاب المبین، میری روشن کتاب کی آیات۔ کیسے اللہ کو وہ جواب دیں گے جنہوں نے اپنی عوام کو قرآن کے بارے میں الٹے سیدھے ڈھکوسلے دے کر دور کر دیا، اور پہلے جا کے 40 علوم پڑھو پھر قرآن پڑھو؟ اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا قرآن پڑھنے کی۔ یہ وہ 40 علوم پڑھتے پڑھتے قرآن سے باہر سے اتنے عقائد اور افکار اور نظریات اپنے ذہن میں پکے کر لیتے ہیں کہ بعد میں اگر ان کی زندگیوں میں قرآن کی باری آ بھی جائے، اول تو صرف تقریریں تیار کرنے کے لیے قرآن کی خاص آیتیں دیکھتے ہیں، اور اگر کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق ان کو مل بھی جائے تو اتنے پکے نظریات ان کے ذہن میں پہلے ہو گئے ہوتے ہیں قرآن سے باہر ہی بائی پاس کر کے ہی قرآن کو، کہ اس کے بعد پھر ان کے پاس راستہ کوئی نہیں بچتا سوائے قرآن کی تعویلیں کرنے کے، اپنی مرضی کے، اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے۔ لیکن اللہ کریم نے راستہ کھلا رکھا، اس نے کہا یہ میرے قرآن کا متن آیات بینات ہے۔ جو اللہ پہ اعتماد نہ کرے اور اپنے مولانا پہ اعتماد کر لے، خود ذمہ دار ہے۔ بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل اور بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لے، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو جان لے۔ پہلے جاہل تھے، پہلے اس کو بھی رب مانتے تھے، مکے والے ساتھ اور بھی رب بنائے ہوئے تھے۔
اپنے رب کو اس قرآن میں سے پہچان لیں۔ انشاءاللہ اس خطبے کو ہم کل جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔